بندے کو قبر ملتی ہے نا. اس پہ ہم کہتے ہیں انبیاء بھی قبروں میں ہیں, شہداء بھی قبروں میں ہیں, ان کو حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر پہ جائیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سلام سنتے ہیں, ادھر سے پڑھیں تو فرشتے لے جاتے ہیں. اس پہ بندے چند سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا قبر ملتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. تو ایک سوال ہندوؤں کا بھی ہے, وہ یہی سوال کر دیتے ہیں کہ جس آدمی کو قبر نہیں ملتی اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلا اسے جانور کھا جائے, مثلا اسے آگ جلا جائے, مثلا وہ دریا میں ڈوب جائے, یا آج کے دور میں خود کش حملے میں مارا جائے, اس آدمی کی قبر کہاں ہے, اس کا عذاب اور ثواب کہاں ہے؟ تو اس پہ ہمارے اکثر ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں, یار ہم اس کا کیا جواب دیں؟ جو آگ میں جلا دے وہ تو راکھ بن گیا, پانی ڈبو دے وہ تو غرق ہو گیا, جانور کھا گیا تو اس کی غذا بن گیا, خود کش حملے میں گیا تو کیا بنے اس کا؟ ہم اس کا کیا جواب؟ اسے تو قبر نہیں ملی, اس کا کیا ہوگا؟ میرے ساتھ اگر کوئی بات کرے نا تو میں اسے بڑے طریقے سے سمجھاتا ہوں, بڑے کھلے دل سے. یہ بات یاد رکھیں, سوال جواب میں, بحث میں, سمجھنے سمجھانے میں کبھی غصہ مت ہوا کریں. اگر آپ غصہ ہو جاؤ گے نا, آپ کے ذہن کی 80 خلیات ہیں جس سے آپ سوچتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, 80 خلیوں سے بندہ سوچ کے جواب دیتا ہے. جیسے آپ غصہ ہوں گے نا, آپ کے ذہن کے 60 خلیے بند ہو جائیں گے, آپ کے صرف 20 خلیے کھلے رہیں گے. سامنے والا 80 خلیوں سے سوچ کے پوچھے گا اور آپ 20 سے سوچ کے جواب دو گے, آپ کبھی نہیں جیت پاتے. لہجہ نرم اور موقف گرم رکھا کرو. لہجہ نرم کا معنی گفتگو بڑے انداز سے, بڑے متانت سے, اور بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پر حلم جسے کہتے ہیں نا امن امان سے, اور بڑے ٹھنڈے دل سے. یہ لہجہ. موقف گرم کا معنی اپنی بات چھوڑو نہیں. موقف گرم اور لہجہ, یہ بات ذہن میں رکھیں. موقف گرم یعنی اپنی خدا ہے کہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے, حضور آخری رسول ہے ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے. موقف گرم, اپنی بات سے مضبوط رہو. لہجہ نرم ہو گفتگو میں. تو جیسے وہ سوال کرتے ہیں نا غصے میں آتے ہیں, غصے میں نہ آئے, بڑے کھلے دل سے جواب. مجھ سے ایک آدمی نے بات ہوئی تو چلو میں آپ کو ایک واقعے کے طریقے پہ سمجھاتا ہوں. مجھے کہنے لگا مول صرف ایک بات سمجھے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جن کو قبر ملی ہے چلو انہیں عذاب ثواب ہو رہا ہے, جن کو نہیں ملی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بات چلی تھی عقیدہ حیات النبی پہ کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہے. اس پہ بات چلی تو اس نے فوراً یہ سوال کر لیا. اس نے سوال کیا تو میرے ساتھی بھی پریشان ہو گئے. 2 4 5 6 میرے ساتھ بیٹھے تھے نا, واقعی کوئی بندے میں تھی ویندر اینا کے کرے سو. تو میں نے صرف اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے اسے تھوڑی بات لمبی کی, ورنہ میں 4 جواب اور بھی دے سکتا تھا. میں نے کہا ایک عوامی بات کرتا ہوں. کہتے جی. میں نے کہا بات چلی ہے حضور علیہ السلام کی ذات پہ. کہتے جی ہاں. میں نے کہا ہمارا عقیدہ حضور قبر میں زندہ ہے, آپ نہیں مانتے؟ کہتے جی. میں نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی جانور کھا گیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پانی میں ڈوبے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آگ نہیں جلایا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کوئی خود کش حملہ کوئی اس طرح معاملہ تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا انہیں قبر ملی؟ کہتے جی. میں نے کہا چل اس کی حیات تو ماننا, یہ نہیں ملی ہے پہلے یہ نہیں مانتے, جب وہ نہیں ملی تو بلگال کرے, پہلے اس کی مان. اب وہ چپ. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو چھیڑنے کا. مجھے کو نہیں ملی ہوتی موقع, میں ایک منٹ یا کو مل گئی ہے پہلے ہی نہیں موقع. ان کو ہے ادھر حیات, ان کی مانتے ہو تو پھر ان کی بتاؤں گا. کہتا ہے میں اس کی بھی نہیں مانتا. میں نے کہا پھر یہ بات کرنے کا فائدہ بھی جب کوئی بلا کھا گیا تھا, جب کتا کھا گیا, یہ بات کرنے کا فائدہ. پھر تو وہ بھی نہیں مانتا تھا, تو پھر تو پوری بات کر. یہ ہوتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سارا. پہلے تو اس کو یوں توڑے. اچھا کبھی بات کرنی بھی پڑے تو پھر میں آپ کو آرام سے جواب دیتا ہوں. میں اس پہ جو جواب دیا نا اسے میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ جسے جانور کھا جائے, جسے آگ جلا جائے یا پانی ڈبا جائے, اس کی بھی قبر. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جانور کا پیٹ کھائے جانے والے کے لیے قبر, جس جگہ جا کر غرق ہوا وہ جگہ ڈوبنے والے کے لیے قبر, اور آگ جلا گئی راکھ بن گیا یہ راکھ قبر. خود کش حملے والے کے جہاں چھینٹیں, جہاں قطرے, جہاں ٹکڑے گئے, وہ تمام جگہ اس کے لیے قبر ہے. کہتے ہیں اچھا اس پہ کوئی دلیل؟ میں نے کہا ایک منٹ یاد رکھیں, دلیل دینے میں جلدی نہیں کیا, یہ بات ذہن میں رکھو. اپنا ساتھی ہو نا اسے دلیل میں جلدی سمجھا دیا کرو. اہل باطل کوئی ہو, کوئی سا اہل باطل ہو, دلیل دینے میں جلدی نہیں کیا کرو. آپ جب بھی دلیل دینے میں جلدی کریں گے نا, یقین مانے بندہ ڈوبتا ہے. جلدی دلیل نہ دیا کریں. دلیل یہ ہوتا ہے نا, اس کی میں مثال دوں. اس پہ بھی ایک دوست نے مجھ سے پوچھا دلیل نہ جلدی دینے کی کون سی وجہ ہے. میں نے کہا روٹی تتے توے تے گتی دی ہے, ٹھنڈے توے تے نہیں گتی دی. پہلے توے کو خوب گرم کرو, روٹی ڈالنے میں جلدی نہیں کریں. جلے تتا تھے مجھے بال گھر کیوں نہیں پکتی, تو تتے توے تھے نا. پہلے اس تھوڑا دلیل دینے میں جلدی نہ کریں, پہلے تھوڑا اسے لگائیں کہ وہ سمجھے بھی کچھ نہیں آتی دلیل کو نہیں, وہ سر پہ چڑھے پھر اسے دلیل دیں. کہنے لگے جی. میں نے کہا میں آپ بتاتا ہوں. یہ جو ہے تم نے سوال کیا, تم نے سوال میں مجھے کوئی دلیل دی ہے؟
بغیر دلیل کے سوال ہے، بغیر دلیل کے جواب ہے. میں تو دلیل نہیں دیتا، پہلے تو اسے یوں پکائے نا. اب وہ سمجھے کہ بھائی دیکھو کون ہی دلیل، بھائی سوال میں دلیل کراؤ. کہاں سے سوال کیا؟ کس کتاب سے سوال پڑھا ہے؟ قرآن سے پڑھا ہے؟ پہلے پارے سے پڑھا ہے؟ دوسرے پارے سے پڑھا ہے؟ کہاں سے سوال پڑھا ہے؟ پہلے تو اسے سمجھ آئے کہ میرا سوال قرآن حدیث سے کوئی نہیں، بہت سوال. پھر اسے جواب یہ دے. میں نے یہ جواب دیا، میں نے کہا عقلی سوال ہے تو عقلی جواب دوں گا. نہ میں نے تم سے سوال میں دلیل پوچھی، نہ تم مجھ سے جواب میں دلیل پوچھ. بات تو پوری ہو گئی. اب پھر میں نے اس پہ دلیل دی ہے. میں نے کہا دیکھو یاد رکھو، جس بندے کو آگ جلا جائے اس کی قبر کہاں ہے؟ صحیح بخاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا بنی اسرائیل کی قوم کا. ایک بندہ تھا، مرنے لگا، گناہگار تھا، اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دے اور میری راکھ کو جو سوا ہوتی ہے، میری راکھ کو کسی ایک جگہ مت رکھنا، بلکہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے اسے بچھا دے، ادھر ادھر پھیلا دے. کوئی پہاڑوں میں، کوئی جو ہے نا پانیوں کے اندر، کوئی صحرا میں، کوئی کہاں کہاں. یوں ہوا؟ کہتے ہاں یوں ہوا. میں نے کہا پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہتے پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا لما فعلت ھذا، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اپنی جسم کی راکھ بنوا کے یوں کیوں مختلف جگہ میں بکھیر دی؟ کہنے لگا من خشیتک یا اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے میرے دل میں یہ تھا کہ آپ میرے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے، اس لیے میں اپنی باتیں اپنی جسم ختم کرا دوں، اور اگر آپ نے میرے اوپر قابو پایا تو سب سے زیادہ عذاب دیں گے. بس آپ کا ڈر میرے دل میں تھا اور کوئی ناشکری، نافرمانی، کفر والی بات نہیں تھی. تو اللہ پاک نے اس بندے کو بخش دی. یہ حدیث ہے. اور اس میں لفظ ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو، صحرا کو، پہاڑوں کو، پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو لاؤ. وہ جو راکھ تھی نا اس کی، وہی لاؤ، وہی لے کر آؤ. وہی لے کر آئے اور اسی سے جمع کر کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. میں نے کہا بتاؤ، اب عذاب قبر اور ثواب قبر کی بات نہیں ہے. اگر صرف روح کی بات ہوتی، جسم کا معاملہ نہ ہوتا تو روح تو اس کی نہیں جلی تھی، اس کی روح کی تو راکھ نہیں بنی تھی. روح کو اللہ سامنے کھڑا کر کے بات کا معاملہ ختم کر لیتے. اس کے جسم کو کیوں بلوایا ہے؟ تو پتہ چلا اس کے جسم کا یہ قبر ہے، جہاں جہاں گئی ہے وہی اس کی قبر ہے، وہ یہاں وہاں سے حساب کتاب ہوتا. اس پہ ایک اور مثال بھی دے دوں. ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا اچھا جس کو جانور کھا جائے، میں نے کہا جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے. اس نے فوراً سوال کیا، کہنے لگا جانور کا پیٹ قبر؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں قبر میں تو عذاب ہوتا ہے، اگر اس بندے کو جانور کے پیٹ میں عذاب ہوگا تو یہ تڑپے گا؟ میں نے کہا بندہ تڑپے گا. تو کہتے ہیں پھر جانور کیوں نہیں تڑپتا؟ وہ بھی تو تڑپے نا، کہ میں کہہ رہے بسہتے کو کھا دیتا ہوں، وہ تڑپنا شروع کر دیا ہے تو جہنم اندر بال گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یار ہمیں تو بڑا قرآن سکھاتے ہو، اب قرآن چھوڑ گئے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہ ایک کا ہوگا سزا دوسرے کو نہیں ملے گی. وہ تو جانبی کو سزا ملے گی، اسے تو نہیں ملے گی. کوئی لگا نہیں صاحب وہ اندر بھاج لگی ہے تو کم از کم جانور کو تو ہاتھ پیر مارنا چاہیے تھا. یوں نہ سمجھے نا، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر بندہ ٹیڑھی سے نکالتا ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات کا جواب دے. کہتے جی. میں نے کہا کل ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک دکان پہ گئے ہوئے تھے، حکیم سے اپنی دکان پر لائے گئے تھے، دوائی کی دکان دے رہے. کہنے لگے جی میرے پیٹ میں کیڑے تھے تو میں وہاں سے دوائی لایا. میں نے کہا جب دوائی لے گئے تھے کیڑے مر گئے. میں نے کہا کیوں مرے؟ کہتے اس دوائی نے پیٹ کے اندر جا کے کیڑوں کو تکلیف دی، کیڑے مر گئے. میں نے کہا کیڑے پہ تو قیامت گزری ہوگی. کہتے دوائی تو بہت تیز تھی، کیڑے پہ قیامت گزری. میں نے کہا پھر تو بھی تڑپتا تھا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیڑا جو تڑپتا ہے. کہ صاحب وہ دوائی کیڑے واسطے آئی. میں نے کہا جواب تو دے دیا کہ وہ عذاب اس جانبی کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں ہے یہ تڑپ. تو اس طریقے سے پھر بندہ سمجھا. یہ سے کہتے ہیں عوامی مثال، یہ تو اس کے لیے، اس کے لیے تو تھی نہیں جس کے لیے تم نے نکالا. ایک دن ایک بندے کو میں نے کہا، کہتے ہیں اچھا جسے آگ ڈبا جائے، پانی ڈبا دے. میں نے کہا اس کے لیے پانی قبر ہے. کہتے ہیں قبر میں تو عذاب ہوتا ہے، عذاب میں تو آگ ہوتی ہے، اور آگ پانی کے اندر کیسے؟ آگ پانی میں کیسے؟ میں نے کہا تیرا یہ بیوقوفانہ فلسفہ لے لو نا تو اعتراض قرآن پہ آئے گا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا قوم نوح پانی میں غرق ہوئی تھی. کہتے ہیں غرق ہوئی. میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر پانی میں ڈوبے ادھر آگ لگ گئی. تو یہ آگ کیسے لگی؟ پانی تو بھاگ کو بسبا لینا ہے، یہ کیسے لگی؟ خدا نے لگائی. میں کیا کہی تھا فتو تو کیا میں لگی ہے؟ یہ بھی تو خدا نے لگائی ہے، یہ تو کسی اور نے لگائی، یہ بھی تو اللہ نے لگائی. اس طرح کا ایک آدمی تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا. امام ابن القیم نے یہ کتاب الروح میں لکھا ہے. حضرت عمر کے پاس آیا، غالباً کوئی مجوسی تھا یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کوئی کافر تھا.
اپنے دادے کی کھوپڑی قبر سے نکال کے گڈڑی چھپا کے ایسے لوگ چھپا کے نہ لے کر آیا. حضرت عمر کو آگے کہنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کافر بندہ مر جائے تو. حضرت عمر نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا عذاب کئی دفعہ؟ فرمایا آگ کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا بعد عذاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا آگ گرم یا ٹھنڈی؟ حضرت عمر نے فرمایا آگ تو گرم ہے. تو اونی میں پنڈ لیا اپنی چاتی, وہ آگے سے رومال کھول کے اپنے اندر سے نکال لیا کہ وہ جو کھوپڑی پڑی جو اکثر میرے ڈاڈی کی کھوپڑی ہے ایک کافر حالت مویا ان کھوپڑی کے ہاتھ لاؤ ٹھنڈی ہے. عذاب ہو گیا تو تتی ہو گیا. عذاب ہوتی تو کھوپڑی گرم ہوتی, عذاب ہوتا تو یہ تو ٹھنڈی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دلیل نہیں دی. میں نے کہا اتنی جلدی دلیل نہیں دیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسے بطور مثال سمجھایا. حضرت عمر فرمان لگے یہ وٹے میں کچھ آ رہے جرے پہلے تو ڈر گئی مطلب سیریج بگاوے دو پتھر اٹھا دے. تو اس نے حضرت عمر کہنے پہ ڈرتے ڈرتے دو پتھر اٹھا کے دے دیا. توجہ توجہ ادھر دو پتھر اٹھا کے دے دیے. دونوں پتھر حضرت عمر کو ملے تو حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ لا. اس نے ہاتھ لگایا تو فرمایا گرم یا ٹھنڈے؟ گرم یا انہوں نے کہا ٹھنڈے. چھوڑ دو جو ہوگا اندر آئے گا. وہاں ساتھی ٹھہرا وہ کھول رہا ہے اس کو ادھر آ جائے نہیں دستا پہ چھوڑ دیا. کیا پورے ساتھیوں یہ ساری قوم ایسی کملی ہے نا کہ سمجھا سمجھا کے بندہ تھک گیا. ایک بندہ اتنے سارے ہوتے چلو وجہ دیکھو بارو قوم یہ دو دروازے میں تمہارے واسطے کھلوایا میں جرا بارو کھڑو تو بھی نہ آوے. اس نے کہا دو پتھر اٹھا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اٹھا کے دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اب ہاتھ میں لے. اس نے ہاتھ میں لے کر ٹھنڈے گرم کا ٹھنڈے. انہوں نے کہا اچھا چکماک کرو. پرانے زمانے میں جلے گوٹا تھے ماچس نہیں پڑی نا تو چکماک سے دو پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ نکلتی. اس نے چکماک کیا نا آگ نکالنے کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو تو آگ اندر سے نکل رہی تھی چنگاریاں. حضرت عمر نے کہا یہ باہر نکلتی پئی ہے ٹھنڈے کیویں یہ ٹھنڈے کیسے اندر سے آگ نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا اتو ٹھنڈے اندر لو بھاگ. انہوں نے فرمایا تیرے ڈاڈی دی کھوپڑی بھی اتو ٹھنڈی اندر بتا. تو یہ تو سب پہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ پریشان ہو جائیں. اس لیے قبر کا معنی سمجھیں. قبر اسے کہتے ہیں جہاں مردے کا جسم ہے. یہ تعریف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو 5-6 مثالیں دی. قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں مردے کا وہ جانور کا پیٹ ہو تب قبر, وہ آگ کا کیا کہتے ہیں چنگارا ہو وہ تب قبر, وہ پانی میں غرق ہونے والی جگہ ہو وہ تب قبر, وہ خود کو شملے میں اڑ کے چھینٹے چلے جائیں قطرے چلے جائیں ٹکڑے چلے جائیں جہاں جا جائے وہی قبر. جہاں مردے کا جسم. بس یہ خلاصہ سمجھ.